السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں سعدیہ واسطیو کا۔ آج ہم بات کریں گے، میرے دوست نے پوچھا کہ آپ چلان کیس اور کمپلینٹ کیس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ چلان کیس کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ایف آئی آر کیس کیا ہوتا ہے اور کمپلینٹ کیس کیا ہوتا ہے۔ جب ہم چلان کی بات کرتے ہیں تو جو ورڈ چلان ہے یہ ہمیں پوری سی آر پی سی ضابطہ فوجداری میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے یہ نہیں ملتی۔ ہاں، اس کا ایک لب لباب کہہ لیں یا اس کا ایک کرکس ہمیں کہہ لیں یا اس سے کوئی ملتی جلتی ایک چیز ہمیں ملتی ہے، وہ رپورٹ کی شکل میں، رپورٹ انڈر سیکشن 173 173 کی رپورٹ، ٹھیک ہے، اس کو ہم چلان کہتے ہیں۔ اور یہ چلان جو ہے یہ ایف آئی آر جب ہوتی ہے 154 کی 154 کے تحت ایف آئی آر ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا کوگنیزیبل افینس جو ہے اس کے تحت آپ متعلقہ تھانے میں اپلیکیشن دیتے ہیں، تھانے والے ایف آئی آر لانچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایف آئی آر کے بعد تفتیش شروع ہوتی ہے، تفتیش کے بعد جو ایک مکمل کیس تیار کر کے یا ایک تفتیش کا جو کرکس ہوتا ہے، ڈاکومنٹس ایویڈنس کو کلیکٹ کر کے ایک مکمل پولیس جو ہے وہ کیس تیار کر کے عدالت میں داخل کر دیتی ہے، وہ یعنی کہ رپورٹ داخل کر دیتی ہے، وہ رپورٹ کو ہم چلان کہتے ہیں۔ رپورٹ انڈر سیکشن 173 173 ضابطہ فوجداری کی جو رپورٹ ہے اسے ہم عرف عام میں چلان کہتے ہیں۔ چلان کے مختلف اقسام بھی ہیں، مکمل چلان، نامکمل چلان، تتیمہ چلان، اشتہاری چلان، ٹھیک ہے، کہ جو مکمل چلان ہوتا ہے اس میں انویسٹیگیشن جو کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور چلان جو ہے یہ 14 دن کے اندر اندر چلان آ جانا چاہیے عدالت میں۔ اور اگر نامکمل چلان ہے تو اس میں انویسٹیگیشن کا کچھ حصہ رہتا ہے اور کچھ یعنی کہ یا کو ملزمان کی گرفتاری ابھی باقی ہے یا ہو چکی ہے، تو اس کو ہم نامکمل چلان کہتے ہیں۔ اشتہاری چلان وہ ہوتا ہے کہ جس میں جو ملزمان ہیں وہ ٹریس نہیں ہو رہے، وہ مل نہیں رہا، ٹھیک ہے، وہ بالکل رپوش ہو چکے ہیں کسی جگہ پر، تو اس کے حوالے سے ان کے تحت 512 کا چلان آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی رپورٹ 173 کے تحت کینسلیشن رپورٹ بھی آتی ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کمپلینٹ کی، تو کمپلینٹ کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں استغاثہ۔ اس کو بالکل ڈیفائن کیا گیا ہے دوسرا سیکشن 2 میں، کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کے جو سیکشن 2 ہے اس میں اس کو کمپلینٹ کو ڈیفائن بھی کیا گیا۔ اس سے جو ریلیونٹ لا ڈیل کرتا ہے وہ سیکشن 200 سے لے کر 204 تک، یعنی کہ 200 سے لے کر 204 تک یہ کمپلینٹ سی آر پی سی کے جو سیکشنز ہیں یہ کمپلینٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ اس میں کمپلینٹ کا استغاثے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ عموماً جو استغاثہ ہے اس کو بھی آپ ایک یعنی کہ یہ ایف آئی آر کے متبادل ہے۔ ایف آئی آر جو ہے وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں ہوتی ہے، یہ آپ ڈائریکٹ کیس جو ہے وہ مجسٹریٹ کی عدالت میں دائر کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی ایک پٹیشن بنا کے، اپنی ایک اپلیکیشن بنا کے، جسے ہم استغاثے کا ٹائٹل دیتے ہیں، استغاثے کے طرز پر ایک اپلیکیشن بنا کر آپ متعلقہ جو آپ کا علاقہ مجسٹریٹ ہے، جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے، اس کی عدالت میں یہ فائل کرتے ہیں۔ وہاں پر آپ کی کرسری ایویڈنس ہوتی ہے، اور کرسری ایویڈنس ہونے کے بعد آپ کی بحث ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ 204 کے تحت یہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے، اور 204 کے تحت ملزمان کی اس میں طلبی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بھی ٹرائل آگے سیم ہی ہے، ٹھیک ہے، ٹرائل بائی مجسٹریٹ یا ٹرائل بائی سیشن۔ آگے کمپلینٹ کے اس کا بھی ٹرائل سیم ہے کہ عدالت اس کی کوگنیزنس کے بعد اس کے ٹرائل کے ساتھ کیا کرتی ہے، اور چلان کیس کا بھی ٹرائل جو ہے وہ بھی سیم ہے، وہ بھی سیم سیکشنز کے تحت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرائل بائی سیشن اور ٹرائل بائی مجسٹریٹ یہ سیم سیکشنز کے تحت ہی ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں تقریباً کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ ڈیفرنس یہ ہے کہ جو کمپلیننٹ کیس ہوتی ہے اس میں جو اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، جو سرکار ہے، جو پولیس ہے، وہ انوالو نہیں ہوتی ڈائریکٹلی، ٹھیک ہے۔ اور جو چلان کیس ہوتا ہے اس میں پولیس انوالو ہوتی ہے، اس نے میٹر کو انویسٹیگیٹ کیا ہوتا ہے، اس نے کلیکشن آف ایویڈنس کی ہوتی ہے، وہ سارے معاملات جو ہے وہ وہاں پر پولیس کرتی ہے۔ اور چلان کیس میں انکوائری ہیڈ کی جا سکتی ہے، وہ مجسٹریٹ بذات خود بھی کر سکتا ہے، یا وہ کسی تھرڈ پرسن یعنی کہ کسی پولیس آفیشل کی بھی ڈیوٹی لگا سکتا ہے۔ اگر سیشن کورٹ کے پاس استغاثہ ہے تو وہ متعلقہ نیچے مجسٹریٹ کو بھی انکوائری کا حکم دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ آتے ہیں کہ چلان کیس اور پولیس کیس بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، چلان کے کیس بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، ایف آئی آر کیس بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، اور اس کے مد مقابل جو ہے یا اس کے ساتھ کمپلینٹ کیس وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید کسی ٹاپک پر آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ